السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 3 فروری ہے اور سوموار شام کا وقت ہے، سن ہے 2020۔ 3-4 خبریں ہیں جن پر بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ پرائم منسٹر عمران خان اپنے روٹھے ہوئے دوست ڈاکٹر مہاتیر کو منانے کے لیے ملیشیا پہنچ گئے اور ساتھ وفاقی وزراء کو بھی لے کے گئے ہیں۔ رزاق داؤد صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور ظاہر ہے زلفی بخاری صاحب تو اوورسیز پاکستانی کے ہیں، انہوں نے تو جانا ہی جانا تھا۔ تو کچھ جو معاہدے ہیں ان پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہوگا، دستخط ہوں گے، کچھ انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جائیں گی۔ اور جو مہاتیر صاحب ہیں، ویسے تو وہ مانے ہوئے ہیں لیکن بہرحال ایک رسم دنیا ہے، اب پرائم منسٹر وہاں پر گئے ہیں اور مزید جو اس وقت اسلامی دنیا کے درمیان اختلافات ہیں اس پر بات کریں گے۔ آج ذرا اس پر تفصیل سے، اور وہ جو جڑا ہوا ہے ترکی کے صدر سے یہ دورہ ان کا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ایک اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس وقت جو بنی ہے، اب ایک نیا پیس پلان آیا ہے جس میں فلسطینیوں کے ساتھ بہت معاملات جو ہیں وہ ریجیکٹ کیا فلسطینیوں نے، اور ٹرمپ صاحب ایک اپنا وہ فارمولہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، چودھری صاحبان کی ملاقات ہوئی ہے شفقت محمود صاحب سے، اور یہ یقین دلایا تحریک انصاف نے کہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان پر ہم عمل درآمد کریں گے۔ بڑی خبر جو ہے، جو کرونا وائرس کے بعد جو چائنا کے ساتھ معاملات چل رہے تھے اس میں فلائٹس جو تھیں چائنا کے ساتھ وہ ریزیوم ہو گئی ہیں، آپریشن ریزیوم ہو گیا ہے، پہلی فلائٹس لینڈ کی ہیں اور درجنوں کی تعداد میں پاکستانی اس میں آئے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اسکریننگ کے بغیر ہوں گے ان کو روکا جائے گا، ان کی اسکریننگ کی جائے گی۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اب وہ صلاحیت آ گئی ہے کہ کرونا وائرس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو کٹس ہیں وہ باہر سے آ گئی ہیں ہمارے پاس، لیکن ابھی تک ہاسپٹل وغیرہ کوئی نہیں بن سکا۔ چائنیز سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بظاہر، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا چائنیز اکانومی پر بڑا اس کا برا اثر پڑا ہے، لیکن جب مارکیٹ کریش ہو گئی ہے، جو ان کی ٹیکنالوجی کی کمپنیاں تھیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، ان کے جو شیئرز یورپینز کے پاس تھے، امریکنز کے پاس تھے، انہوں نے وہ شیئر بیچے ہیں اور وہ چائنا نے ہی خریدے ہیں۔ اب چائنیز سینٹرل بینک نے 120 ارب ڈالر جو ہیں وہ فوری طور پر فراہم کیے ہیں اپنی اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو چائنیز خود وہ جو سٹاک ان کے جو بک رہے ہیں وہ بائی کر رہے ہیں، تو اب اس کی جو اونرشپ ہے وہ چائنیز کے پاس آ رہی ہے۔ تو کل جب یہ کرائسس ختم ہوگا وہ کمپنیاں اٹھیں گی، بیکاز دے آر ویری اسٹرانگ کمپنیز۔ تو وہ جو پیسہ پہلے چائنیز ایکسچیکر میں نہیں جا رہا تھا، چائنیز پاکٹ میں نہیں جا رہا تھا، یورپین اور امریکن پاکٹ میں جا رہا تھا، وہ چائنیز پاکٹ میں جائے گا۔ تو یہ جو ایک کرائسس ہے، بیماری کا جو ایک آفت آئی تھی، اس کو بھی چائنیز نے انتہائی انٹیلیجنٹلی اس میں اس طریقے سے اس اپرچونٹی کو استعمال کیا ہے کہ وہ جو خسارہ ہے اس کو یہ منافع میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 3-4 ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ملیشیا کے حوالے سے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آج جو OIC میٹنگ ہے جدہ میں، اس میں آپ کو پتہ ہے ایران کو نہیں مدعو کیا گیا۔ OIC نے ایران کو دعوت دی تھی، لیکن کیونکہ اس کا جو اجلاس ہے وہ جدہ میں ہو رہا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہو رہا ہے، تو سعودی عرب نے ویزا انکار کر دیا ایران کے وزیر خارجہ کو، اور اس پر ایرانین ایمبیسی نے ایک بڑی مذمت بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان حالات میں کہ جب کہ یہ مڈل ایسٹ پیس پلان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو OIC کا ممبر ہے ایران اور اس کو ویزا نہ دینا یہ انتہائی نامناسب ہے۔ یہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں اس طرح کی مثالیں کہ امریکنز نے یونائٹڈ نیشن کیونکہ ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک میں، تو اس میں کئی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو امریکہ بھی ویزا ریفیوز کر دیتا ہے۔ بڑی ناانصافی ہے، لیکن اس دنیا میں بھائی جس کے پاس طاقت ہے وہی حق پر ہے۔ اب دنیا، وہ جو مہذب دنیا کہتی ہے، ایکویلٹی کی بات کرتی ہے، برابری کی بات کرتی ہے، وہ کبھی امریکہ کو بھی برا نہیں کہا انہوں نے کہ جناب آپ نے یونائٹڈ نیشن کا دفتر آپ کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ تو ہر بندہ جو دنیا کا جو ریپرزنٹیٹو ملک ہے اس کو آپ ویزا دیں، لیکن نہیں، وہ نہیں دیتے۔ اب سعودی عرب نے بھی ایران کو ویزا نہیں دیا۔ اتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے،
اگر آپ اس کو اس سارے پروسیس سے باہر رکھیں گے تو میننگ فل ڈائلاگ کیا ہوگا؟ سارے سٹیک ہولڈر تو اس میں نہیں آئیں گے. لیکن بہرحال سعودی عرب ہے, بہت سارے اسلامی ممالک کا اور ہمارا بھی منہ بند ہے, اس لیے کہ ہمارے بھی مفادات ان سے وابستہ ہیں. بہرحال یہ اب آپ اس سے جو مرضی نتیجہ ڈرا کریں, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب نے ویزا نہیں دیا ایرانین وزیر کو, اور وہ OIC آج میٹنگ میں شریک نہیں ہے. اب جناب عمران خان صاحب ترکی میں ہیں, ڈاکٹر مہاتیر کو منانے کے لیے ہیں. وہ جو کوالالمپور کانفرنس کی گئی تھی مسلمانوں کا بلاک بنانے کے لیے, کیونکہ OIC جو تھی وہ افیکٹو نہیں تھی, تو اب ڈاکٹر مہاتیر کے پاس گئے ہیں پرائم منسٹر. بتایا جاتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین بہت کنسلٹیشن ہوئی ہے. پاکستان نے بتایا ڈاکٹر مہاتیر کو کہ ہماری اکانومی کی یہ صورتحال تھی اور ہم بالکل قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اکانومی ہے, تو ہم سعودی عرب کی مخالفت اس وقت مول نہیں لے سکتے. لیکن کوالالمپور میں ہمارا نہ جانا آپ یہ مت سمجھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر ہم عدم اطمینان کا اظہار نہیں کر رہے, یا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ سب اوکے ہے. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. تو مہاتیر محمد نے اس بات کا ادراک کیا. اب جو پاکستان سے جو چائنا جو ملیشیا چاہ رہا ہے, جو پام آئل کی جو یہ ایکسپورٹ ہوتی تھی انڈیا ملیشیا سے, وہ انڈیا نے بند کر دی. $10 بلین کی ٹریڈ کشمیر کی وجہ سے ڈاکٹر مہاتیر نے سفر کیا اور ملیشین نے سفر کی ہے. پاکستانی بھی منگواتے ہیں ملین سوا ملین پام آئل. تو اب ضرورت یہ ہے اس امر کی کہ پاکستانی جو امپورٹر ہیں وہ پام آئل وہ ملیشیا سے لیں, زیادہ سے زیادہ پام آئل ملیشیا سے لیں, کیونکہ مشکل گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اس کے علاوہ جو سکلڈ لیبر ہے اس کے حوالے سے معاہدوں کی توقع ہے کہ سکلڈ لیبر ملیشیا جو ہے وہ پاکستان سے لے گا, اور اس سے پاکستانیوں کو روزگار کے موقع ملیں گے. لیکن اصل بڑی بات یہ ہے کہ ملیشیا اپنی جو ناراضگی تھی اس کو ختم کر کے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادہ ہے. اور طیب اردگان جنہوں نے اس میں بڑا ایک مین رول ادا کیا ہے ملیشیا اور پاکستان کو بھی ساتھ لانے کے لیے, اب وہ 13 تاریخ کو اس کے بعد آ رہے ہیں. ان کے ساتھ سرمایہ کار بھی آ رہے ہیں, اور جو اس معاہدے اس ٹرپ میں بھی جو 13-14 کو ہوگا, طیب اردگان پاکستان کے ساتھ بہت سارے معاہدے کریں گے. اور جو میں ایک پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ایک ڈیول نیشنلٹی کا سلسلہ ہے. اب سوشل میڈیا پہ یہ باتیں آئیں تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کا شہری ہے وہ ترکی کا شہری بن جائے گا, اور جو ترکی کا شہری ہے وہ پاکستان کا شہری بن جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو لوگ پاکستانی جو ترکی میں گئے ہوئے ہیں وہاں پر انہوں نے ترکی کی شہریت لے لی ہے, تو پاکستان جب واپس آتے ہیں تو ان کو پاکستان کا ویزا لینا پڑتا ہے, امیگریشن میں جانا پڑتا ہے. تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کر رہی ہے کہ ترکی کے جو شہری پاکستان آ کر پاکستان کی شہریت بھی لے چکے ہیں وہ ترکی کے بھی شہری رہ سکیں گے, پاکستان کے بھی شہری رہ سکیں گے, اور یہی پاکستانیوں کو ٹرکی والے فیسیلیٹیٹ کریں گے. یعنی جو ٹرک شہری ہیں اور جو پاکستانی شہری جن کے پاس دونوں ممالک کی امیگریشن ہے, وہ بیک وقت دونوں ممالک کے پاسپورٹ یا ریزیڈنس رکھ سکیں گے. اس کو قانونی شکل دے دی جائے گی. کینیڈا سے جو لوگ پاکستانی آتے جاتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ آپ کینیڈین پاسپورٹ بھی رکھ سکتے ہیں, آپ پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طرح امریکہ نے بھی اس بات کی اجازت دے رکھی ہے. تو اب ٹرکی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ سے بہت پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا جو آتے جاتے ہیں, اور اس میں ٹریڈ کے بھی راستے نئے نئے کھلیں گے. بہرحال سرمایہ کار آ رہے ہیں, بڑے معاہدے ہونے کا امکان ہے. اور ایک وہ چیز جو رک گئی تھی, ایک افیکٹو مسلم بلاک, وہ اس پر کام شروع ہو گیا. اور وہ جو ایک چینل کی بات تھی, مسلمانوں کے پرسپیکٹیو کی بات تھی, وہ جو معاہدہ تھا یا وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے. اور یہ دونوں جو ٹرپ ہیں, ملیشیا کا جو ٹرپ ہے اور جو ٹرپ ہے ایران کا, طیب اردگان کا جو پاکستان کا ٹرپ ہے, دونوں بڑے اہم ٹرپ ہیں یہ. اور ان میں پاکستان کو بہت, پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور عمران خان کی یہ جو ڈپلومیسی ہے, وہ جو ایک ڈیمیج تھا اس کو انہوں نے خاصی حد تک کنٹرول کر لیا. بائی دا وے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, اسد عمر صاحب وہ بھی جو پلاننگ کو دیکھ رہے ہیں, سی پیک کو بھی دیکھ رہے ہیں, دوسرے ممالک کو بھی اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس دورے میں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہیں. اور بڑا میننگ فل یہ دورہ ہے. دوسری طرف میں نے جو چائنا کے ساتھ جو بات ہوئی ہے, ہماری جو فلائٹس سسپینڈ کیا تھا پاکستان نے آپریشن باہر, اور چائنا سے فلائٹس آ رہی ہیں, چائنا سے لوگ پاکستان بھی آ رہے ہیں.
جو اسکریننگ کے بغیر آ رہے ہیں ان کو وہاں پر پاکستانی بورڈنگ پاس نہیں دے رہے، اور یہاں پر بھی جو کٹس منگوا لی ہیں پاکستان نے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ کرونا وائرس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے بعد، اور اس کا بیسک علاج ویسے ہی ہے جیسے ڈینگی کا ہے. آپ نے 10 سے 12 دن 14 دن ایک سپریٹ ایریا میں رہنا ہے، کسی اور تک آپ کی ایکسیس نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وائرس کسی اور کو لگ جائے. اور اگر آپ کو کوئی اور بیماری نہیں ہے، مثلا ہارٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی کینسر کی پرابلم نہیں ہے، کوئی اور پرابلم آپ کے نہیں چل رہی جس نے آپ کا ریزسٹنس سسٹم کمزور کر دیا، تو الحمدللہ آپ اس سے ریکور کر جائیں گے. یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس کی صلاحیت کر چکا ہے ٹیسٹنگ کی حاصل، کٹس یہاں پر آ چکی ہیں، اور اب یہ اس پروسیس میں ہے کہ ہم کوئی بنا لیں، کوئی اس طرح کا کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاسپٹل بنا لیں، کوئی فیسلٹی بنا لیں. اس طرح کی چیز پاکستان قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جیسے جیسے انفولڈ ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے. دوسری طرف اتحادیوں کو منانے کا کام شروع ہو گیا. جو معاہدہ تھا کاف لیگ کے ساتھ تحریک انصاف کا، انہوں نے یہ کہا ہے شفقت محمود صاحب نے ملاقات کے بعد کہ جناب وہ پورا کیا جائے گا، اور یہی چودھریوں کی ڈیمانڈ تھی. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ملنا پڑے گا اتحادی قائدین کے ساتھ، اور شاید آ کے اس حوالے سے وہ ملاقاتیں بھی کریں گے. لیکن بہرحال جو نون لیگ رابطے تیز کر رہی ہے نا، اور وہ جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ گورنمنٹ گئی کہ گئی اور ہم آ رہے ہیں اور کوئی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، ایسا دوستو کچھ نہیں ہو رہا. ناچاکیاں، دوست ناراضگیاں، یہ اتحادیوں کے درمیان خبریں آتی رہیں گی، چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کے فعال ہونے کا، اس کے گرنے کا کوئی امکان نہیں، اور یہ صورتحال آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے دوستوں ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.